الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم اپنے عنوان قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے فضائل، اس عنوان پر ایک حدیث پاک سن چکے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سن سکے تو اس کو دوبارہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آج اپنے عنوان کے حوالہ سے دوسری حدیث پاک عرض ہے۔ اس کی عبارت میں سے ایک عربی حصہ ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ اس کے تلفظ کے ہجے کچھ یوں ہوں گے، حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے فا ہے، اس کے اوپر سکون ہے، سکون یا جزم جو بھی اب کہنا چاہیں، پھر آگے بعد ہے جو حرف صاد، اس کے بعد جس کے اوپر نقطہ آتا ہے وہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے لام، اس کے اوپر پیش ہے، آگے الف ہے، آگے لام، اس کے اوپر جزم ہے، عین نیچے زیر ہے، با زبر ہے، آگے الف ہے، دال اوپر زبر ہے، تا گول ہے، نیچے زیر ہے، قاف منقوطہ یا گول ہے، اس کے نیچے زیر ہے، را زبر ہے، آگے الف ہے، آگے حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تا گول ہے، اس کے اوپر پیش ہے، آگے الف ہے، لام اس کے اوپر جزم ہے، قاف اس کے اوپر قاف گول ہے، قاف منقوطہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے یا قاف قلقلہ والا بھی سے کہتے ہیں، را جس کے اوپر جزم ہے، آگے الف ہے اور نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں دوبارہ، افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ ترجمہ، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس حدیث پاک کو مکمل حوالہ جات اور متن کے ساتھ دیکھنے کے لیے معجم الصحابہ لابن القانع باب الالف، اس کے اندر حدیث پاک نمبر 51، تو وہاں سے مزید اس حدیث پاک کا اصل متن اور مزید حوالہ جو ہے وہاں سے آپ اس کو ضرور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں، اور اگر اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ جو کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر اپنی تشفی کر سکتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں عبد الباقی بن کانے بغدادی، متوفی 351 ہجری، اور میں یہ حوالہ جہاں سے عرض کر رہا ہوں وہ ہے مکتبۃ الغرباء الاثریہ، مدینہ منورہ، 1418 ہجری۔
یہ اس حوالہ کے ساتھ مطبوع ہے، اس حوالہ کے ساتھ یہ شائع شدہ ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے ہم نے جو بات سیکھی، سکھائی، سمجھی، سمجھائی، پڑھی، پڑھائی، ٹھیک، تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان ہمیشہ سب سے افضل کام کرنا چاہتا ہے، تو لہذا حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ ضرور اور ضرور اور ضرور نکالیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، کرانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔